عدالتیں کہتی ہیں آخری موقع ہے، گواہ پیش کریں، مدعی کہتے ہیں ایک اور تاریخ دے دیں۔ عدالت کہتی ہے یہ آخری موقع اور قطعی آخری موقع ہے، پھر بھی ایک اور تاریخ مل جاتی ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ انصاف میں تاخیر صرف عدالتوں کی وجہ سے ہو رہی ہے یا خود ہم بھی اس تاخیر کے ذمہ دار ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں وقار خان ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سول اپیل نمبر 357/13 شکیل احمد ورسز عبدالغفار وغیرہ میں 3 اگست 2026 کو فیصلہ سناتے ہوئے واضح کیا کہ عدالت کی طرف سے دیا گیا آخری موقع محض کاغذی کارروائی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر عدالت کسی فریق کو کہتی ہے کہ یہ آخری موقع ہے تو عام طور پر اس کا مطلب واقعی آخری موقع ہونا چاہیے۔ بار بار لاسٹ اپرچونٹی، پھر فائنل اپرچونٹی اور اس کے بعد دوبارہ فائنل اینڈ لاسٹ اپرچونٹی دینا عدالتی احکامات کی اہمیت کم کرتا ہے۔ اس فیصلے کا ایک انتہائی اہم پہلو یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے صرف وکلاء اور سائلین کو ہی نہیں بلکہ خود ٹرائل کورٹس کو بھی ذمہ دار قرار دیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ مقدمے میں التوا صرف اس وقت دیا جا سکتا ہے جب اس کے لیے سفیشینٹ کاز یعنی مناسب اور کافی وجہ موجود ہو۔ اس لیے اگر کوئی فریق بار بار تاریخ لے رہا ہے، گواہ پیش نہیں کر رہا یا کارروائی کو آگے بڑھانے میں سنجیدہ نہیں ہے تو عدالت کو محض معمول کے طور پر نئی تاریخیں نہیں دیتے رہنا چاہیے۔ لیکن یہاں ایک بات عام آدمی کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں عدالتیں بر وقت انصاف نہیں کرتی، مقدمات سال ہا سال چلتے رہتے ہیں، تاریخ پر تاریخ ملتی رہتی ہے۔ یقیناً عدالتی نظام میں بہتری کی ضرورت ہے، لیکن کیا ہم نے بھی کبھی اپنے گریبان میں جھانکا ہے؟ مقدمہ ہم خود دائر کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد اس مقدمے کو سنجیدگی سے چلانے کے لیے ہم کتنا تیار ہوتے ہیں؟ کتنی مرتبہ عدالت گواہ پیش کرنے کا حکم دیتی ہے لیکن ہمارا گواہ نہیں ہوتا؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے ایک دلچسپ صورتحال تھی۔ عدالت نے ریکارڈ کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ اس مقدمے میں پہلے کئی مواقع ایسے آئے تھے جہاں تاخیر واقعی مدعیان کی طرف سے اپنے طرز عمل کی وجہ سے ہوئی تھی، یعنی ایسے مواقع موجود تھے جب عدالت مناسب قانونی شرائط پورا ہونے پر آرڈر 17 رول 3 ضابطہ دیوانی کا سہارا لے کر دعویٰ خارج کر سکتی تھی۔ لیکن جس تاریخ پر ٹرائل کورٹ نے اس سخت قانونی اختیار کو استعمال کیا اس سے پہلے والی التوا کی تاریخ مدعیان کی درخواست پر نہیں بلکہ وکلاء کے ہڑتال کی وجہ سے آئی تھی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسی نقطے پر ٹرائل کورٹ کے اقدام کو قانون کے خلاف قرار دیا، یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک طرف غیر ضروری تاخیر اور بار بار پیشیوں پر سخت تشویش ظاہر کی، لیکن دوسری طرف یہ بھی واضح کر دیا کہ عدالتی اختیار بھی قانون کے مطابق استعمال ہونا چاہیے۔ صرف اس لیے کہ کسی فریق نے پہلے کئی مرتبہ تاخیر کی ہے، عدالت کسی ایسے موقع پر سخت قانونی کارروائی نہیں کر سکتی جہاں قانون کی مطلوبہ شرائط پوری نہ ہوتی ہوں۔ عدالت نے نہایت اہم اصول بیان کیا کہ جوڈیشل ڈسکریشن کوئی کھلا لائسنس نہیں بلکہ ایک قانونی ذمہ داری ہے۔ جج کے پاس اختیار ضرور ہے لیکن اس اختیار کو قانون، انصاف اور مقدمے کے حقائق کے مطابق استعمال کرنا ضروری ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے وکلاء کے کردار پر بھی انتہائی اہم آبزرویشن دی۔ عدالت نے کہا کہ یہ درست ہے کہ وکلاء پر بہت زیادہ پیشہ ورانہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات ایک ہی دن میں مختلف عدالتوں میں پیش ہونا پڑتا ہے۔ لیکن جب ایک وکیل کسی مقدمے کا وکالت اور ذمہ داری قبول کرتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے موکل، عدالت اور نظام انصاف کے ساتھ اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ بھی کہا اگر واقعی کسی معاملے میں مزید وقت دینا ضروری ہو تو عدالت کو اس کی وجوہات اپنے حکم میں درج کرنی چاہیے اور ایسی حقیقت پسندانہ اور مؤثر لاگت یعنی کاسٹ عائد کرنی چاہیے جو تاخیر کرنے والے فریق کے لیے واقعی قابل احساس ہو۔ صرف رسمی طور پر چند سو روپے یا چند ہزار روپے کی لاگت عائد کر دینا جبکہ مقدمہ کئی ماہ آگے چلا جائے اس مقصد کو پورا نہیں کرتا۔ عدالت کے مطابق معمولی یا رسمی کاسٹ اب مؤثر روک تھام کا ذریعہ نہیں رہی۔ اس فیصلے کا ایک بہت بڑا پیغام یہ ہے کہ پیشی کلچر صرف عدالتوں نے ختم نہیں کرنا بلکہ اس کے خاتمے میں وکیل، سائلین اور عدالت تینوں کا کردار ہے۔ اگر عدالت آخری موقع دے تو فریق کو اسے واقعی آخری موقع سمجھنا چاہیے۔ اگر گواہ پیش کرنے ہیں تو گواہ ہر حال میں تیار ہونے چاہیے۔ اگر وکیل نے مقدمہ لیا ہے تو اسے اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داری پوری کرنی چاہیے اور اگر واقعی کوئی ناگزیر وجہ ہے تو اسے عدالت کے سامنے واضح طور پر پیش کرنا چاہیے۔ اور دوسری طرف جج صاحبان کی ذمہ داری بھی کم نہیں۔ عدالت کو مقدمے کی رفتار کو مضبوطی،
इंसाफ और मुस्तकिल मजाजी के साथ कंट्रोल करना होगा। अगर हर चंद हफ्तों बाद आखिरी मौका लिखा जाए और फिर उसी फरीक को एक और मौका मिल जाए तो आखिरी मौके की अपनी अहमियत खत्म हो जाती है। अदालत ने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की कि अगर अदालती अहकामात बार बार खुद ही तब्दील होते रहें तो लोगों को ये महसूस होने लगेगा कि अदालत का हुक्म लाजमी नहीं बल्कि काबिल मुज़ाकरा है। लिहाजा इस फैसले को सिर्फ एक मुकदमे का फैसला समझना गलत होगा। ये हमारे पूरे अदालती निज़ाम के लिए एक पैगाम है। इंसाफ सिर्फ फैसला सुनाने का नाम नहीं, इंसाफ ये भी है कि मुकदमा गैर जरूरी तौर पर लटकाया ना जाए। और इंसाफ में ताखीर सिर्फ जज की वजह से नहीं होती, कभी फरीक भी जिम्मेदार होता है, कभी वकील, कभी गवाह और कभी खुद अदालतें इंतजाम में कमजोरी होती हैं। हमें यह सोच बदलना होगी कि एक और तारीख लेते हैं, अगली पेशी पर देखेंगे, क्योंकि हर नई तारीख किसी के लिए सिर्फ कैलेंडर पर एक नई तारीख नहीं होती। मुमकिन है कि वो किसी शख्स की जिंदगी के लिए मजीद महीने या साल हो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला दरअसल एक सादा सा पैगाम है। अगर अदालत ने वाकई आखिरी मौका दिया है तो उसे आखिरी मौका समझें, और अगर इंसाफ के लिए मजीद वक्त देना जरूरी है तो उसके लिए वजह भी हो और कीमत भी। क्योंकि अदालतें अगर तारीख पर तारीख के कल्चर को खत्म करना चाहती हैं तो बेंच और बार के साथ साथ साइलीन को भी अपना किरदार अदा करना होगा। और शायद सबसे अहम सवाल यही है, हम अदालतों से बर वक्त इंसाफ तो मांगते हैं, लेकिन क्या हम खुद भी बर वक्त इंसाफ के लिए अपना मुकदमा बर वक्त चलाने के लिए तैयार हैं?